لو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ایک ہونے کے باوجود ہم سب مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ قرآن و حدیث امت کو جوڑنے کے لیے آیا، امت کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا، اور جو قرآن و حدیث کو ویسے تسلیم کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تسلیم کیا، وہ کبھی دو نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ قرآن اور حدیث کے درمیان اختلاف کی دعوت نہیں ہے، بلکہ اتفاق کی دعوت ہے۔ مسلمان قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد پھر گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے، پھر پارٹیاں کیوں بنا لی؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ دھوپ کی اینکیں ہوتی ہیں نا، دھوپ کے لیے چشمہ جو لگایا جاتا ہے وہ کئی رنگ کا ہوتا ہے۔ سبز رنگ کا لگا لو تو ہر چیز سبز نظر آئے گی، بلیک لگا لو تو ہر چیز بلیک نظر آئے گی۔ اور اگر آپ عام سادہ سفید شیشے لگا لو تو پھر آپ کو جو چیز ہوگی وہ اوریجنل نظر آئے گی۔ قرآن و حدیث پر چلنے والے کب ایک ہو سکتے ہیں؟ جب قرآن و حدیث کو اوریجنل اصلی شکل میں لیا جائے تو کبھی امت نہیں ٹوٹے گی، کبھی گروہ نہیں بنیں گے۔ مصیبت یہ ہے لوگ نام تو قرآن و حدیث کا لیتے ہیں، پھر اپنے بنائے ہوئے، اپنے تراشے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے خود ساختہ بزرگوں کی رائے کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے کسی نے اپنے بابا جی کے رنگ کا چشمہ لگایا ہے، کسی نے اپنے پیر صاحب کا چشمہ لگایا ہے۔ اب جیسا وہ چشمہ جس کلر کا لگاتا ہے اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے۔ قرآن اللہ نے اتارا، اس پر عمل امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس کی دعوت آپ نے دی۔ آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جماعت میرے نبی کے صحابہ تھے۔ وہ دو تھے یا ایک تھے؟ وہ ایک تھے، ان میں کوئی انتشار، کوئی مذہبی اختلاف، کوئی جماعتی اختلاف، کوئی مسلکی اختلاف۔ وہ ایک کیوں تھے؟ وہ ایک اس لیے تھے کہ ان کا ایمان تھا جو قرآن میں آ جائے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے، وہی ہمارا دین ہے، وہی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ چیز انسان کو ایک بنا دیتی ہے۔ لیکن جب سے ہم نے ویلڈنگ شروع کر دی ہے کہ قرآن و حدیث ویسے مانیں گے جیسے ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، قرآن و حدیث کی وہ تفسیر، وہ تشریح تسلیم کی جائے گی جو ہماری فقہ کے، ہمارے گروہ کے، ہماری جماعت کے، ہمارے بزرگوں کے مطابق ہوگی، تو بزرگ تو دنیا میں بہت ہیں۔ امت میں لڑائی کی وجہ ہی یہ ہے
کہ امت کے اندر ایک ہستی ایسی آئی تھی جو سب سے بڑی تھی، اس سے بڑی مخلوق میں کوئی ہستی نہ پیدا ہوئی ہے، نہ ہوگی، اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو اپنے لیے حرف آخر تسلیم کرتی رہی، یہ امت ایک رہی۔ اور جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو اپنے پیر فقیر حضرت شیخ مرشد امام کے اقوال کے تابع کر دیا گیا کہ ہم وہ حدیث مانیں گے جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہوگی، ہم وہ حدیث مانیں گے جو ہمارے مذہب کے مطابق ہوگی، قرآن حکیم کی ان آیات کو تسلیم کیا جائے گا جن پہ ہمارے مفتی شیخ و مرشد سائن کر دیں گے۔ جب امام الگ الگ ہو جائیں تو نظریات الگ الگ بن جاتے ہیں۔ امت کے انتشار کی وجہ یہ ہے کہ جس کو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے سب کا بڑا بنا کر بھیجا تھا، امت اس پہ راضی نہ رہی۔ امت نے اپنے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں بزرگوں کو بڑا کر کے دکھانا شروع کیا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک خاندان کا ایک دادا ابو ہے، باقی اس کے بیٹے ہیں۔ تیسری نسل میں لڑائی ہو گئی۔ تیسری نسل میں کہتا ہے ایک بچہ دادا بہت بڑے تھے۔ اگر چند لوگ کہہ دیں نہیں دادا کو چھوڑو یار، دادا کے ہمارے چچا بہت بڑے تھے، میرا باپ بہت بڑا تھا، تو دوسرا کہے گا میرا باپ تیرے باپ سے کم تھا کیا؟ چوتھا کہے گا کیوں بھائی میرے ابا نے کیا بگاڑا تھا؟ اب وہ جو دادا مرکز تھا، جب اس سے پوتوں کی رائے الگ ہو کے انہوں نے اپنوں کو جو دادا کے نیچے ہیں ان کو بڑا کرنا دکھایا، تو لڑائی پھیلی یا نہ پھیلی؟ اور اگر سارے کہتے نہیں بھئی سب سے بڑے ہمارے دادا جان تھے، ان کی بات بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، تو کیا نچلوں کی لڑائی شروع ہوتی؟ نہ ہوتی۔ یہی سبب ہے ہم نے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اپنے گروہ، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے منہج، اپنے اپنے راستے اپنا لیے۔ برملا یہ اعلان کرنے لگے مولوی سٹیج پر آ کر، ہم مشائخ و علماء دیوبند کے ساتھ ہیں، ان کی بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں، ان کی بات سمجھ نہ آئے تب بھی ساتھ ہیں، ہر حال میں ہم نے اپنے مشائخ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمارا تعلق مشائخ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ایک اور اٹھے، کہا کیوں؟ ہم اپنے مشائخ بریلی کے ساتھ ہیں، بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں، دلیل سمجھ نہ آئے تب بھی ساتھ ہیں۔ تیسرا اٹھا کہ نہیں، ہم سید مودودی صاحب کے ساتھ ہیں، بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں۔ یہ فرقہ، یہ فتنہ، یہ آگ، یہ مصیبت پھیلتی گئی۔ اس نے اپنے کو بڑا بنایا، اس نے اپنے کو بڑا بنایا، اس نے اپنے کو بڑا بنایا۔ اور اگر یہ کہا جاتا بھئی سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو، سب کا ادب کرو، سب سے محبت کرو، لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انتشار و اختلاف باقی نہ رہتا۔ قرآن وہی ہے جو امام کائنات پہ نازل ہوا تھا، حدیث وہی ہے جو امام کائنات نے ارشاد فرمائی تھی۔ صحابہ کا منہج ان دو چیزوں کو ماننے کا ہے۔ جب تک میں اور آپ اور امت اسلام ان دو بنیادی باتوں پر راضی نہیں ہوگی، ایک نہیں ہو سکتی۔ اور یاد کر لیجئے، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور پہ امت ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی ایک پر امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، نہ چاروں پر اکٹھی ہو سکتی، نہ 12 پر اکٹھی ہو سکتی، نہ 4 خلفاء پہ امت اکٹھی ہو سکتی۔ وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے، کلمے کی طرف نسبت کرنے والے، کوئی حضرت علی سے اختلاف کرے گا، کوئی عثمان سے کرے گا۔ حضرت علی سے اختلاف کریں گے نا خارجی، حضرت عثمان سے اختلاف کریں گے بلوائی، ابو بکر عمر سے اختلاف کریں گے رافضی، ان کے قائد جو کچھ بھی ہیں، نسبت تو ابھی اسلام کی طرف باقی ہے، ان کی نسبت تو اسلام کی طرف کرتے ہیں، کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں یہ تمام عزت کے، ادب کے، احترام کے لائق ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی اللہ نے دنیا میں بھیجی تھی جس سے جو اختلاف کرے گا کافر قرار پائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر، نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ، نہ آپ کا امام نہ میرا امام، وہ انبیاء کا امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ داڑھی کے خط کرنا جائز ہے یا نہیں، اور مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ داڑھی کا شیو کرنا اور خط بنانا کیا دونوں برابر ہیں؟ دیکھیے، داڑھی کو کاٹنا، شیو کرنا، اپنی پسند کی داڑھی رکھنا، وہ آپ کی پسند کی داڑھی تو ہو جائے گی، سنت مصطفیٰ نہیں کہلائے گی۔ کوئی نیچے سے خط کرواتا ہے، کوئی گال صاف کرتا ہے، کوئی یہاں اس کے ڈیزائننگ کرتا ہے، جیسے مرضی کر لیجئے، وہ آپ کی پسند کی داڑھی کہلائے گی، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں کہلائے گی۔ جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے داڑھی رکھنی ہے یا فلمی اداکاراؤں کی صورتوں کو دیکھ کر داڑھی رکھنی ہے، وہ اپنے من کو راضی کر لے، اس کو مصطفیٰ کی سنت کا عمل تب ملے گا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داڑھی رکھے گا۔ کیا ہندو کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھانا جائز ہے؟ اس کے ساتھ کھانا کھانا، اچھا تعلق رکھنا، تحفے تحائف دینا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو اپنے قریب کروں گا، میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، میں اس کو کفر کی وادی سے نکال کر اسلام کی وادی میں لانے کی کوشش کروں گا، تو اس کھانے پر، اس مجلس پر، اس ہدیے پر، اس ملاقات پہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ کفار سے، اہل شرک سے دوستیاں کیجئے، محبتیں کیجئے، پیار کیجئے، ہدیے دیں، تعلق بنائیں، اور ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے یہ سارا کام کریں، تو آپ کے ہر عمل کے بدلے اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ ہاں، جو کفار کا مذہبی تہوار ہے، اس مذہبی تہوار میں شرکت کرنا، مذہبی تہوار کے کھانے کھانا، کرسمس ڈے کے اندر، ہولی کے اندر، دیوالی کے اندر، اور کسی مذہبی تہوار کے اندر شریک ہونا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد پیچھے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی نیا نمازی آ کر نماز ادا کرے تو یا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد اب اس کی ایک رکعت باقی رہتی ہے اور پیچھے سے آئے اور اس کو ہاتھ لگائے اور اس کے ساتھ مقتدی بن کے اور وہ امام بن جائے۔ ایسا عمل صحابہ کرام نے کیا ہو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا ہو، کسی صحیح حدیث میں ہمارے علم میں نہیں۔ اگر کسی کے پاس حدیث ہے تو ہمیں بھی بتا دے۔ سفر کے دوران کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہو، نیا مسافر نمازی مغرب کی نماز کی نیت کرے تو کیا نیا نمازی اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر نیت کا اختلاف ہو، امام اور مقتدی میں نیت کا اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت کا اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے
اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر اپنی قوم میں واپس جاتے اور ان کو جماعت کرواتے. جب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تو ان کی نیت فرض نماز کی ہوتی، اور جب اپنی قوم میں لوٹ جاتے تو ان کو جماعت کرواتے تو ان کی نیت نفل کی ہوتی، نفلوں کی ہوتی، اور پچھلوں کی نیت فرضوں کی ہوتی. تو نیت کے اختلاف میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اگر اگلا نمازی عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے مغرب پڑھنی ہے اور وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ لیتے ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کیا فرض نماز اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہ یہ کہے کہ میری ڈیوٹی میں تاخیر ہو رہی ہے اور میں فرض نماز اذان سے پہلے پڑھ لوں. اذان نماز کے داخل ہونے کا اعلان ہے، نماز کے وقت کے دخول کا اعلان اذان ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں، کسی کی گاڑی چھوٹ رہی ہے، کسی نے ڈیوٹی پر جانا ہے، اذان ہو گئی ہے اور وہ جماعت سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جائے اذان کے بعد، وقت ہونے کے بعد، تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھنا اس کی نماز نہیں ہوگی. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا وسیلے کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے منع کرنے کے لیے کیا دلیل دی جائے؟ واضح رہے کہ یہ وسیلہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دیتے ہیں. پہلی بات کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اسلام میں اس کی تعلیم دی جاتی تو اللہ کے حبیب اس کی تعلیم دے کر جاتے. اس کی دلیل نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط ہوا تھا اور وہ سیدنا عباس کو لے کر آئے تھے اور اللہ سے دعا کی تھی اور یہ الفاظ کہے تھے، جب تک اللہ میرا نبی زندہ رہا وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا اور ان کی دعائیں سن کر تو ہم پہ بارش برساتا رہا. اب ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا کریں گے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے اوپر بارش برسا دیجیے. تو نیک آدمی سے دعا حدیث سے ثابت ہے. اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے کا واسطہ دینا حدیث سے ثابت ہے. اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا حدیث سے ثابت ہے. کسی کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرنے کی تعلیم نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ہے. کیا مردے کی طرف سے قربانی یا عمرہ ادا کرنا جائز ہے؟ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے کہا کہ یہ قربانی میری طرف سے یا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی یا میری امت کی طرف سے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ قربانی اللہ کے نبی نے امت کی طرف سے کی اور امت میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو فوت ہو چکے تھے، تو لہذا فوت ہونے والوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. اس حدیث سے استدلال کر کے بعض علماء کا یہ قول ہے، وگرنہ کوئی اس پر نص صحیح حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ ایک آدمی مسواک کرتے کرتے حمام میں چلا جاتا ہے، کیا وہ حمام میں مسواک کر سکتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، اور اگر انسان وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے اور حمام میں جا کے وضو کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ طہارت کے لیے جا رہا ہے تو اس جگہ پر بیٹھ کے اس کو مسواک چھوڑ دینی چاہیے اور طہارت سے فارغ ہو کر وضو سے پہلے پھر مسواک کرے. اور مسواک کرنا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اچھا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. میں مسجد میں سنت پڑھ رہا تھا، ایک صاحب آئے اور میرے ساتھ فرض نماز پڑھنے لگے جبکہ میں سنت پڑھ رہا تھا، کیا میں اس کی جماعت کروا سکتا ہوں؟ میں نے پہلے بیان کیا کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پھر مقتدی دوبارہ امام بن سکے، واللہ اعلم. کیا عقیقہ کر کے لڈو بانٹنا جائز ہے؟ عقیقہ سنت ہے، جانور ذبح کرنا، بیٹا ہو تو لڑکا ہو تو 2 جانور، بکری
بھیڑ اس کی نسل سے اور لڑکی ہو تو ایک جان. اس کے بعد اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ لڈو بانٹیں، آپ دیگیں بانٹیں، لوگوں کو کھلائیں، فقیروں کو کھلائیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اسلام میں بیڑی، سگار اور تمباکو کھانا کیسا ہے؟ اسلام نے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو، طیب کو اللہ نے حلال بھی کیا ہے. خبیث چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. آپ کا 10 سال کا بیٹا، 11-12 سال کا بیٹا، وہ سیب کھا رہا ہو، دودھ پی رہا ہو، آم کھا رہا ہو، اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ خوش ہوگا نا بیٹا، ماشاءاللہ کھاؤ بیٹا کھاؤ، جان بناؤ بیٹا، پیو، دودھ پیو. کئی باپ اپنے بیٹوں کو مارتے، بیٹا دودھ کیوں نہیں پیتا، کمزور رہ گیا، دودھ پیو. اور آپ کا 10 سال کا بیٹا ماشاءاللہ آپ کے سامنے سگریٹ لگا رہا ہو، آپ کو کہ ماشاءاللہ جیتا رہو جوان، بہت اچھا کام کر بیٹا، اور پیو، یہ لو پیسے، ایک ڈبی اور لے کے آؤ، دو گے اسے؟ آپ کے دل کو چوٹ لگے گی اگر آپ کا معصوم بچہ سگریٹ پیے گا. سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو آپ اپنی اولاد کو ضرور لا کر دیتے. آپ کی بیگم فرمائش کرتی ہے آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، آج شورما کھانے کو دل کر رہا ہے، لے کے جاتے ہو نا خوشی خوشی، اور بیگم صاحب کہیں کہ آج ہمارا بھی سگریٹ پینے کو جی کر رہا ہے، ایک ڈبی لے کے آنا، لے جاؤ گے؟ میں آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل تو کئی دفعہ اس سوال میں آ چکے، عقلی باتیں سمجھا رہا ہوں. خوشی سے لے جاؤ گے؟ اگر خوشی سے لے جاؤ گے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے دل کو چوٹ لگے کہ بیوی میری سگریٹ مانگ رہی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کا مطلب ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی حلال چیز نہیں ہے. آپ کی والدہ آپ سے سفارش کرے، جو چیز مانگے گی والدہ کو لا کر دو گے، اور اگر والدہ اس طرح کی چیزیں بیڑا مانگنے لگ جائے، نسوار مانگنے لگ جائے تو آپ کو دکھ ہوگا. یہ دلیل ہے کہ یہ چیزیں خبیث چیزیں ہیں، اور خبیث چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، طیب اور پاکیزہ چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے. کیا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بد دعا دے سکتا ہے اگر اس مسلمان نے زیادتی کی ہو اس کے ساتھ؟ دیکھیے، اگر کسی نے کسی مسلمان پر زیادتی کی ہے تو وہ اپنے اللہ کے ہاں اس کی شکایت کر سکتا ہے. اگر کسی نے کسی مسلمان پر زیادتی کی ہے تو وہ اللہ کے دربار میں اس کے لیے شکایت کر سکتا ہے، بد دعا کر سکتا ہے، رب کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں جو ارشادات آپ نے سنائے اس میں ایک فرمان آپ کا یہ بھی تھا، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. بھیجا کہاں تھا؟ وہ کون تھے؟ عیسائی، کفار تھے نا. اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. یاد رکھنا، اگر مظلوم کافر بھی ہو، اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی پکار بھی سیدھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے. یہاں شرط نہیں ہے مسلمان کی. اگر مظلوم کافر ہے اور آپ کافر کا حق مار رہے ہو. ایک شخص کا قصہ ہمیں کسی ساتھی نے سنایا کہ وہ ایک شخص پر ظلم کر رہا تھا، تو اس نے اسے پکڑ کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ اس نے کہا ماڑا تمہیں کیا مشکل ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے، کافر ہے؟ کافر ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں، اگر وہ مظلوم کافر بھی ہے اور آپ اس پر ظلم کر رہے ہو، اس کا حق مار رہے ہو، تو یاد رکھو مظلوم مومن ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، جب وہ بد دعا کرتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی رکاوٹ، وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. اس لیے بد دعا سے بچیے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں لوگوں کی دعائیں لینے کا موقع ملے. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کس طرح لوگوں سے بد دعائیں لی جائے. جو دعائیں لیتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں جن کی فکر یہ ہوتی ہے ہمیں دعا مل جائے. مجھے پچھلے ہفتے
سعودی نے میرے موبائل پہ ایک میسج بھیجا، میں حیران رہ گیا اس بندے کی فکر پر، اللہ ایسی فکر ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ جو بندہ عمرہ کرنے جانا چاہے مجھے اس کا نام بھیج دو، میں اس کو عمرے کا ٹکٹ دوں گا، اس کا سارا خرچہ برداشت کروں گا، اور میری اس کے مقابلے پہ صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ عمرے میں جائے، میرے اور میرے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اور اس نے کہا جس کو قرآن حکیم ترجمہ تفسیر والا چاہیے، اس کا نام اور اس کی نیشنلٹی کس زبان میں اس کو چاہیے وہ مجھے میسج کر دو، میرے اس سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ قرآن جب پڑھے میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں۔ یہ دعا بہت قیمتی خزانہ ہے، حدیث میں نہیں آتا انسان اللہ کی جنت میں ہوگا اور اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا، وہ کہے گا اللہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، عمل تو ختم ہو چکے، اب تو میں جنت میں ہوں، اب میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ جواب ملے گا تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے لوگ آپ کو دعائیں دیں، آپ کے درجات بلند ہوں، اور بچئے لوگوں کی سے بچئے، لوگوں کی بددعا سے بچئے، کیونکہ مظلوم کی بددعا ہو سکتا ہے انسان کی بربادی کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا تم میں مسکین کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، یہ مسکین ہے؟ کہا نہیں، یہ دنیا کی تقسیم ہے۔ اللہ کے دربار میں مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس اس کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق چوری کیا ہوگا، وہ اس کے دامن پکڑ کے روتے ہوئے ساتھ آئیں گے، اس نے مارا، اس نے گالی دی، اس نے حق چرایا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ ان سے کہے گا دے ان کو بدلہ، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ دنیا ہوتی تو بدلہ دے دیتا، اب کہاں سے دوں؟ کہا نیکیاں تو نے کی ہیں، ثواب ان کو دے دے۔ کوئی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی عمرہ لے جائے گا، کوئی صدقہ لے جائے گا، کوئی خیرات لے جائے گا۔ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سوالی باقی رہیں گے۔ کہا جائے گا ان کو بھی بدلہ دے، کہے گا اللہ اب تو نیکیاں بھی ختم ہوگی، اب کیا دوں؟ کہا گناہ انہوں نے کیے ہیں، سزا تجھے ملے گی۔ مظلوم کی سے بچئے، بہنوں کا حق مارنے سے بچئے، کسی کی چوری کرنے سے رکیے، کیونکہ اس کی بددعا ہو سکتا ہے آپ کے لیے بربادی کا پیغام لے آئے۔ اور لوگوں سے دعائیں لیجئے، حدیث میں آتا ہے نا اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ ایک شخص نے مجھے ایک مریض کا واقعہ سنایا کہ وہ اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا اور اس ڈاکٹر سے ملاقات پہ اس سے پوچھتا کہ اس کی علاج پہ کتنا خرچ آنے والا ہے۔ وہ ڈاکٹر بتا دیتا کہ اس پہ اتنا خرچ ہے، وہ علاج نہ لیتا، علاج نہ کرواتا اور مریض کو لے کے چلا جاتا، اور کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جاتا۔ پھر کبھی بیمار ہوتا ڈاکٹر کے پاس اگر صرف خرچ پوچھتا کہ اس پہ خرچ کتنا ہونے والا ہے۔ تو ایک دن ڈاکٹر نے پوچھ لیا کہ یہ کیا کرتے ہو، آتے ہو خرچ پوچھ کے چلے جاتے ہو، دوائی کبھی نہیں لیتے؟ کہا حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ میں جب کوئی مریض ہوتا ہے تو پوچھتا ہوں کہ اس کے علاج پہ کتنا خرچہ آنا ہے، وہ خرچ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اللہ میرے مریض کو شفا دے دیتا ہوں۔ شہد سے علاج کیجئے، دعا سے علاج کیجئے، صدقے سے علاج کیجئے۔ اللہ ہم سب کو دعا لینے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد دعا لینے کے اعمال سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ کیا کھانے پر فاتحہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں، اور بظاہر ان اعمال کے کرنے میں کوئی حرج بھی نظر نہیں آتا۔ اسی قبیل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا، چاروں قل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، بظاہر اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، اچھا ہی کام لگتا ہے۔ گانے تو نہیں گا رہے نا، گالیاں تو نہیں دے رہے نا، کھانا رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، چاروں قل پڑھ رہے ہیں،
کھانا مزیدار ہے تو مولوی صاحب سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور اگر بکرے کی رانیں بھونی ہوئی ہیں تو سورۃ ملک بھی ساتھ آ جائے گی، اور اگر صرف دال مسور ہے تو صرف 3 کلوں پہ گزارا چلے گا اور تبرک بانٹ دیا جائے گا۔ بظاہر یہ عمل اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن یاد کر لیجئے جس شریعت پر چلنے کا عرش والے نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ الیوم اکملت لکم، میں نے آج تمہارے لیے، اکمل کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے اس دین کے کمپلیٹ ہونے پر، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ دین اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس میں اب ایک ذرے کے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جو بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ حرج کیا ہے، میں ان کو چند واقعات اور چند باتیں ان کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ یہودی صحابہ کرام سے مذاق کیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کتنا عجیب ہے، تمہیں استنجے اور طہارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، یعنی یہ دین طہارت کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، غسل کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اس دین میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی اس حال میں فوت ہوئے آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے، اور خود امام الانبیاء علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے میں نے تمہیں ایک ایسے دین پر، ایسی ملت پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں اتنی ہی چمکدار ہیں جتنا اس کا دن چمکدار ہے۔ تو دین اسلام میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہ ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے جنت میں جانے کے جتنے اعمال تھے، جو عمل تمہیں جنت میں لے جا سکتا تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور جہنم سے بچنے کے جتنے راستے تھے وہ میں تمہیں ڈرا چکا ہوں اس سے۔ اب کوئی عمل ایسا نہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے اور وہ عمل اللہ کے حبیب نے بیان نہ کیا ہو۔ اگر یہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام ہوتا، جنت میں لے جانے کا کام ہوتا، تو اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں بھی تو ہوتی۔ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، قل کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہوتی۔ اب کوئی کہیں گے جی مولوی صاحب حرج کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر میں اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لگا دوں تو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، کوئی گالی تو نہیں دی، پاک نبی کا پاک نام ہی لیا ہے، اور یہ نام جڑا ہوا ہے کلمے میں، نبی کے نام کلمے میں جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جب میں یہاں اذان میں لگاؤں گا تو میرا یہ لگانا ثواب ہوگا یا گناہ؟ آپ بھی فتویٰ دے رہے ہو نا گناہ کا، اور کوئی کہ کتنے گستاخ ہیں، نبی کا نام اذان میں لینے پہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا۔ ارے بھائی یہ اگر ثواب کا کام ہوتا مصطفیٰ چھپا کر نہ جاتے، بتا کر جاتے۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ تیسرے سجدے میں گانے تو نہیں گاؤں گا، دعائیں ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، لیکن یہ تیسرا سجدہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ جہنم میں۔ تیسرا سجدہ کہاں لے جائے گا؟ کیوں؟ اگر یہ دین ہوتا تو مصطفیٰ، حضرت علی نے ایک نمازی کو دیکھا عید والے دن عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا، عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا۔ کہا نمازی تیری یہ نفلوں کی نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ اس نے کہا نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہو، کیوں؟ کہا اگر یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتی تو مصطفیٰ ہمیں بتا کر جاتے۔ تو پیارے بھائی، کھانے پہ فاتحہ مولوی کے پیٹ میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے مولوی صاحب کا، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ تیجا اسلام میں، نہ 10واں، نہ 7واں، نہ 9واں، نہ 40واں، نہ قل، نہ برسی، یہ کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن غربت زیادہ ہے، فقیری زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مولوی کھا کھا کے ہڈ حرام ہو چکے ہیں،
اب وہ کہتے ہیں کام شام کرنا تے اوکھی گل ہے، ایویں گزارا کر لو۔ جا رہا ہوں گھر انڈیا، یو پی اور دہلی 2 دن رکنا ہے، ایسی حالت میں نماز قصر کرنا ہے یا پوری پڑھنا ہے، جبکہ گھر دہلی سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ جہاں آپ کا گھر ہے آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور جہاں آپ نے گھر میں رکنے کے بعد اپنے دوستوں کو ملنے، عزیزوں کو ملنے کے لیے سفر کرنا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ قصر کریں گے۔ میں رمضان میں انشاءاللہ پاکستان گزاروں گا رمضان، وہاں ساری مسجدیں اہل بدعت کی ہیں، کیا میں تراویح اور فرض نماز ان کے پیچھے پڑھوں یا اپنے گھر میں پڑھوں؟ جس کے عقیدے میں شرک ہو یا ایسی بدعت جو اسے کفر تک لے جا رہی ہو، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اہل توحید کی مسجد تلاش کریں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو سائیکل دی ہے، موٹر سائیکل دی ہے، گاڑی دی ہے، یہ نعمت ہے، اس کو استعمال کر کے اہل توحید کو تلاش کریں اور وہاں پڑھیں۔ اور جہاں پر صرف اہل شرک کی ہی مسجدیں ہوں، وہاں پر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ساتھ کھڑا کر لیں، پیچھے عورتوں کی صف بنا لیں اور اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ اگر کسی کی وتر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھے گا یا 1 رکعت؟ نہیں، سورج نکلنے کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کچھ لوگ صرف نماز کے وقت شلوار یا پتلون کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں اور نماز کے بعد دوبارہ نیچے کر دیتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ شاید ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ دین اسلام صرف مسجد کے اندر چلتا ہے، باہر نہیں چلتا۔ تو مسجد میں آتے ہیں تو ٹخنے ننگے کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلام سے باہر آ گئے۔ اسلام صرف مسجد کے اندر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ لوگوں نے دین اسلام کو ٹوپی سمجھا ہوا ہے۔ ٹوپی سمجھتے ہیں آپ؟ مسجد کے دروازوں کے ساتھ پڑی ہوتی ہے نا پلاسٹک کے چھکو یا کھجور کے چھکو جو اونٹ کے منہ پہ چڑھائے جاتے ہیں، جس کو پہن کر کوئی اپنے نکاح پہ نہیں جائے گا، جس کو پہن کر کوئی ڈیوٹی پہ نہیں جائے گا، جس کو پہن کر کوئی کالج نہیں جائے گا، جس کو پہن کر کوئی بیگم صاحبہ کے پاس۔ کبھی گئے وہ پلاسٹک کا چھکو پہن کے آج بیگم کے سامنے میں تیار ہو کے جاتا ہوں یہ چھکو پہن کے، وہ دیکھ کے ڈر جائے گی یہ ڈرامہ کہاں سے آ گیا، کارٹون کہاں سے آ گیا، پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ اللہ کی عبادت کے لیے آؤ تو وہ ڈرامہ بن کے آتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ کوئی اچھا کپڑا، کوئی خوبصورت لباس آپ کے سر پہ ہے تو رکھ لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو کارٹون بن کے مسجد میں نہ آئیے، کیونکہ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس مسجد کی باؤنڈری کیا ہے؟ اس ٹوپی کی باؤنڈری کیا ہے؟ مسجد میں آئیں گے چھکو سر پہ رکھ لیں گے، اور جب واپس جائیں گے اگر اتارنا بھول گئے اور آپ مسجد کے گیٹ پہ جوتیاں پہن چکے ہو، پھر یاد آیا او یہ تو تھی رہ گئی، اسے اتارو گے مجھے پھینک کے مارو۔ کرتے ہو ایسا نہیں کرتے؟ کرتے ہو؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھینک کے مارتے ہو کیوں؟ تو باہر جانے کے قابل نہیں ہے، تو صرف اس باؤنڈری میں بند ہے۔ جو بھائی مسجد میں آ کے پائنچے فولڈ کر کے ٹخنے ننگے کر لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلام صرف مسجد کے اندر ہے۔ مسجد کے معاملات ہم نے اسلام سے لینے ہیں، اور مسجد سے نکلنے کے بعد ہم آزاد ہیں، جیسے دنیا کا ماحول چلے گا ویسے ہم چلیں گے۔ اللہ نے مرد کو ہمیشہ اپنے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم دیا ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ تو ٹخنے ننگے کر لو۔ ہر وقت نماز کے ساتھ شرط نہیں ہے، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے ففی النار، یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی عیادت کے لیے جب ایک نوجوان آئے اور وہ زخمی حالت میں واپس جانے لگے، دیکھا اس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے تھا تو واپس بلایا، اس حالت میں بھی واپس بلایا اور کہا اپنے کپڑے کو اونچا کرو، تیرا دل بھی پاک رہے گا، تیرا ٹخنا بھی پاک رہے گا۔ تو یہ ڈرامہ ہے، مسجد میں آگے کپڑا فولڈ کرنا اور جوتے پہنتے سب سے پہلے کپڑا نیچے کرنا۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے ہو تو جس اللہ نے آپ کو مسجد میں ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے باہر بھی ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ میں پہلے بیان کر چکا کہ اہل شرک اور اہل کفر کے ساتھ اس نیت سے ان کی دعوتیں کرنا، ان کے ساتھ تعلق بڑھانا کہ ہم اسلام کی دعوت عام کریں گے، ان تک پہنچائیں گے، انہیں اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ عمل درست ہے۔ ویسے ان کے ساتھ دوستیاں، محبتیں، دل کا پیار اہل شرک اور اہل کفر کے ساتھ اہل ایمان کا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنے شرک پر باقی رہیں
اس کے ساتھ پیار و محبت، دل کی محبت جس کا ایک مومن حقدار ہے. اور دل کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ یہ بیٹی کا رشتہ مانگے تو دیا جائے گا، اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کیا جائے گا، اس کو اپنا امام بنایا جائے گا. یہ تمام محبتوں کی نشانیاں ہیں. تو اہل شرک کے ساتھ ایسی محبت نہیں کی جا سکتی الا یہ کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، کلوز ہونا، دوستیاں کرنا، گفٹ دینا، اس نیت کے ساتھ کہ میرے اچھے سلوک کو دیکھ کر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. عکاشہ مردوں کا نام ہے یا عورتوں کا؟ عکاشہ مردوں کا نام ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.